میرا خیال ہے فواد چوہدری صاحب سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہرحال ایک نئی روایت ہے اور اچھی روایت ہے کہ وزیر اعظم بھی اعتراف کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات جو حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں فواد چوہدری صاحب بھی اعتراف کر رہے ہیں اور مختلف غلطیاں گنوا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے فواد چوہدری صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ فواد صاحب، کون سی ایک بڑی غلطی جو صوبہ سرحد میں آپ کی جو پوزیشن تھی جماعت کی، 8 سال 8.5 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، بلدیاتی نظام بھی آپ کا لایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی اور ایک ایسی جماعت زیادہ سیٹیں لے گی جس کے دور میں، دور حکمرانی میں، دور اقتدار میں وہاں انتہا پسندی پروان چڑھی اور کہا جاتا ہے دہشت گردی کو فروغ ملا، تو عوام نے پھر آپ پر ان کو کیوں ترجیح دے دی، اور وہ بھی بلدیاتی انتخابات میں؟ لیکن یہ فیکٹرز تو کئی ہوتے ہیں، ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا آپ کو اس طرح جو ہے وہ نتائج کا، لیکن جو بڑی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حصہ لے سکیں انتخابات میں حکومتی پارٹی کی طرف سے، اور بہت سارے پریشر گروپس ہوتے ہیں ایک حلقوں میں جو اپنا اپنا مفاد دینا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو ہر حلقے کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، مختلف مقامی گروپوں کی صلح کرانی پڑتی ہے، ان کو ایک میکنزم میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ چونکہ وہ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حلقے میں 2-2 3-3 امیدوار پی ٹی آئی کے جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں۔ جب آپ ایک گروپ کے 2-2 3-3 لوگ الیکشن لڑیں گے تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے وہ کامبیٹ کرنا، اور یہ جو اس وقت سچویشن ہوئی ہے وہ ایسے ہی میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو فیکٹر ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ہم اس کو جو ہمیں ایک حلقوں کی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ اس طرح سے نہیں کر سکے۔ فواد صاحب، یہ سیٹلمنٹ نہ کرنا جو ہے، ایک جماعت اب 3.5 سال سے تو مرکز میں اقتدار میں ہے، وہاں کے پی کے میں تو 8 سال 8.5 سال ہو گئے، کیا یہ کیپیسٹی کی کمی ہے، اہلیت نہیں ہے، یا یہ بے نیازی اس لیے تھی کہ ہم اقتدار میں ہیں تو ہمیں تو فائدہ پہنچنا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کو راضی کرنے کی؟ آپ ایک پولیٹیشین ہیں اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، کیا یہ سارا کچھ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن کرنا پہلے کیا نہیں ہے تو مسلسل ایک جب آپ مسلسل اپنی پالیسی بناتے ہیں، مسلسل آپ نے بنانا ہے کیسے آگے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اگر آپ مسلسل اس طرح سے اپنی نظر ہٹا لیں گے تو پھر جو ہے وہ ہوتا ہے کام۔ لیکن ابھی بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر آپ ابھی بھی نتائج دیکھیں، اسپیشلی جو یونین کونسلز کے ریزلٹس آئے ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی جماعت ہے اور ووٹ وائز پی ٹی آئی ہی سب سے آگے ہے۔ جو بڑے شہر ہیں ظاہر ہے پشاور میں یا باقیوں میں جہاں پی ٹی آئی کو لازماً زیادہ آرگنائزڈ الیکشن لڑنا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں ہے تو بھی ابھی آپ دیکھیے تو سب سے زیادہ آئی وڈ سے کہ جو بڑی جماعت ہے وہ تو پی ٹی آئی ہی ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں جن میں جے یو آئی بھی شامل ہے وہ پاکٹس کی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے آپ نے دیکھیں کہ ایک مخصوص اپنی پاکٹس میں ووٹ لیے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے۔ اور اب بھی اگر ملکی وحدت کی کوئی پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور اگر ایک ہی لیڈر ہے جو ایک نیشنل لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اچھا فواد صاحب، یہ جو کیپیسٹی کی بات ارشاد صاحب نے کی ہے، 23 جون 2020 کو آپ کا ایک انٹرویو تھا، آپ نے کچھ جو مسائل تھے، جو پارٹی کے اندرونی مسائل تھے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ فواد صاحب، بنیادی ٹیم ہلنے کے بعد کیپیسٹی پہ آپ نے کویسچن اٹھایا تھا، اس کے بعد کتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے تو نتیجہ کچھ تھوڑا بہتر ہوتا پارٹی کے حق میں؟ دیکھیے یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ تو 1-2-3 مختلف طرح کی ہے نا۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ اگر گورننس کی دیکھیں تو اس میں تو پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے کہ پچھلی حکومتوں سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے۔ جو پولیٹیکل ہماری ہونی چاہیے جس میں کیپیسٹی، جس کے ذریعے ہم آپ سمجھیے کہ ایک ایگزیکیوشن کو بہتر کر سکیں، اس میں یقیناً ابھی بھی جو ہے وہ روم موجود ہے اور ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی یہ ارشاد عارف صاحب ظاہر طویل عرصے سے جو انتخابات ہے، سیاست ہے، اس کو کور کر رہے ہیں، ہر حلقے کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لینا پڑتا ہے اور آپ کو ٹیمیں بنانی ہوتی ہیں، جو کہ اب یہ کام جو ہے یہ تو مقامی قیادت نے کرنا ہے۔
کہ وہ کیسے لوگوں کو سیٹسفائی کرے گی, لوگ آگے نہیں کریں گے, زیادہ گروپنگ نہیں ہوگی, پھر ہی آپ الیکشن جیت سکتے ہیں نا. تو اس وقت جو مثلا صحت کارڈ کا جو مینڈیٹ ہے, باقی جو سوشل پروگرامز ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اور میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی صرف اپنے حلقوں کے اوپر کر لے, کانسنٹریٹ کر لے, اور ہم جو چیف منسٹرز ہیں اسپیشلی وہ اپنا کردار ادا کریں اور لیڈرشپ دیں مقامی, تو پی ٹی آئی کا مقابلہ اس وقت کوئی نہیں ہے. دیکھیے ان کا لیڈر اس وقت واحد عمران خان ہے, جو کہ پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے انہیں. باجوڑ میں بھی ان کا ووٹ ہے, گوادر میں بھی ان کا ووٹ ہے, کراچی میں بھی ان کا ووٹ ہے, لاہور میں بھی ان کا ووٹ ہے. تو جو ایک ڈائیورسٹی پی ٹی آئی کو حاصل ہے, جو ایک قد جو ہے وہ حاصل ہے عمران خان کا, وہ تو کسی اور کو حاصل نہیں. فواز صاحب یہ بالکل درست ہے, ایک قد کاٹ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو گروپنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیا گروپنگ اب پارٹی کے اندر کے پی کے میں, پنجاب میں, دوسری جگہ پہ ختم ہو چکی ہے؟ وہاں یعنی مردان میں جو صفایا ہوا ہے, کیا محمود خان اور عاطف خان کی لڑائی کا نتیجہ نہیں ہے؟ آپ نے وہ جس آدمی نے پرفارم کیا تھا 5 سال پرویز خٹک, اس کو صوبے سے نکال کے مرکز میں لے آئے. تو پنجاب کے الیکشن آ رہے ہیں اور اگلا مرحلہ کے پی کا بھی ہے, تو اب یہ ساری جو غلطیاں ہیں سدھار لی جائیں گی اگلے 2-3 مہینوں میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی اگر اپنے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں ہمارے, وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے اختلافات کو پیچھے رکھیں, پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. باقی سارے اس وقت سیاسی بونے ہیں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ فلانا جو ہے یہ آ گیا ہے. عمران خان کے علاوہ اس وقت دیکھیں ملک میں کیا آپ نے بلاول اور مریم کا عمران خان سے کیا مقابلہ ہے, اور یہ جو باقی اس وقت سارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کا کوئی قد ہے نہ کوئی وین ہے. ایک کہتر رجال ہے پاکستان کی سیاست میں. اگر عمران خان کو آپ مائنس کر دیں گے یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں, پی ٹی آئی کو مائنس کریں گے, تو پاکستان ول بی پورر. اب اس طرح کی جو علاقائی جماعتیں ہیں, جو ایک فرقہ واریت پہ مبنی جماعتیں ہیں, ان کو آگے لانے سے کیا پاکستان کا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے پاکستان کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پاکستان میں اگر پی ٹی آئی اپنے خان صاحب کا ایک امپریشن ہے وہ ایک سٹیٹس مین کا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ جو پارٹی کی تنظیم ہے وہ کمزور ہونے کا نتیجہ ابھی آپ نے الیکشن میں بھی دیکھ لیا ہے. کچھ فیصلے جو آپ سمجھتے ہیں جو ماضی میں ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو صوبے سے وفاق میں لانا, اور وفاق میں بھی ان کی جو وزارت ہے وہ ایک طرح سے سیاسی طور پہ وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک طرح سے کھڈے لائن ہے, یہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ اگر پرویز خٹک صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا. پرائم منسٹر کے نام کے اوپر ووٹ جو ہے وہ ڈل رہے ہیں, باقی سب کے جو ہے وہ ووٹ اس طرح سے نہیں ہے نا. اور کئی فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ فیکٹرز جو ہیں وہی آگے آپ کو جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے آگے بنانا ہے, کرنا ہے. ایک وہ فیکٹر جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو کہا, پی ٹی آئی کا جو اس وقت میری نظر میں پی ٹی آئی کا جو چیلنج ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنے اندر جو اختلافات ہیں وہ پس پش ڈال کے مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کرے. تو پی ٹی آئی کا ابھی مقابلہ نہیں ہے. فواز صاحب یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے, مستقبل میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں, اور ظاہر بات ہے پھر مرکزی یہ جو یہاں ڈسکا کا الیکشن ہوا, لاہور میں آپ کنٹیسٹ میں ہی نہیں تھے, خانیوال میں آپ نے اپنا جو پرانا امیدوار تھا, پارٹی کا پرانا کارکن تھا جس نے 18 میں 47,000 ووٹ لیے تھے, اس کو ٹکٹ نہیں دیا, اور جو فصلی بٹیرا سمجھ لیجئے اس کے خاندان کو ٹکٹ دیا اور شکست ہوئی. تو پنجاب میں بھی تو صورتحال ایسی لگ رہی ہے. تو یہاں کیا آپ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پنجاب میں آپ کو کامیابی ہو اور اگلے الیکشن پر اس کے مثبت اثرات پڑیں؟ نہیں جی, پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی جماعت ہے, اور انشاءاللہ جو چینجز کا جو ایشو ہے یا اس سے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی جماعت ہے. اور الیکشن دیکھیے پی ٹی آئی کا جیسے وہاں پہ جے یو آئی ایک مقامی پارٹی اس سے الیکشن ہوا ہے, یہاں پہ یہ MLN سے مقابلہ ہوگا. تو یہ مقامی پارٹیاں چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہیں پاکستان میں,
قومی پارٹی تو کوئی ہے نہیں. قومی پارٹی صرف ایک پی ٹی آئی ہے, اور یہی ایک انشاءاللہ بڑا ایڈوانٹیج ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. یہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. صاحب ماضی میں جو قومی پارٹی پیپلز پارٹی تھی وہ ایک صوبے تک رہ گئی, یہی حال جو ہے مسلم لیگ نون کا ہوا. تو یہ جو مقامی پارٹیاں ہیں مضبوط ماضی میں بھی ہوئی ہیں, اور ایک نئی پارٹی بھی ایمرج ہوئی ہے قومی پارٹی کے طور پر. تو سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ اس پرفارمنس کے ساتھ جو پنجاب میں بزدار صاحب کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک قومی پارٹی کے طور پر پنجاب کا قلعہ فتح دوبارہ کر سکتے ہیں؟ 100% کر لیں گے جی. پنجاب میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اور باقی انشاءاللہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے. باقی چھوٹی موٹی اوپر نیچے لگی رہتی ہے, اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی بات نہیں. جی بہت شکریہ فواد چوہی صاحب آپ کے وقت کا.